آج کی ویڈیو میں ہم عثمان غازی سیریز کے ایک اہم کردار کے بارے میں بات کریں گے جو کہ کمانڈر نعمان کا کردار ہے۔ اس کردار کی تاریخ میں کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ چنگیز خان کے کمانڈروں میں سے ایک تھا؟ اور کیا یہ کسی قبیلے یا کسی شہر کا نام ہے؟ کیا واقعی نعمانیوں نے اپنی حکومت قائم کی تھی یا نہیں؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نعمانیوں کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نعمان کسی خاص شخص کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ ایک قبیلے کا نام تھا۔ نعمان قبیلہ چنگیز خان کے دور میں موجود تھا، اور نعمان قبیلے کے لوگ جو کہ نعمانی کہلاتے تھے، یہ بہت بہادر لوگ تھے۔ یہ لوگ ہر اعتبار سے ماہر تھے۔ میدان جنگ میں ان کی تیر اندازی اور تلوار بازی کے قصے بہت مشہور تھے، اور لوگ ان کے خلاف لڑنے سے ڈرتے تھے۔ 13ویں صدی کے آغاز میں چنگیز خان کی حکومت عروج پر تھی، اور اس کی نظر پوری دنیا پر تھی۔ وہ دنیا کو اپنی حکومت میں شامل کرنا چاہتا تھا، اور چنگیز خان دنیا کی بڑی بڑی ریاستوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا تھا، اور کئی بڑی ریاستوں کو شکست دے کر اپنی غلامی پر مجبور بھی کر چکا تھا۔ جب چنگیز خان کو معلوم ہوا کہ نعمانی قبیلے کے لوگ کتنے بہادر ہیں اور وہ میرے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، تو چنگیز خان نے پہلی فرصت میں ہی نعمانی قبیلے پر حملہ کر دیا۔ نعمان قبیلے کے لوگ بہت بہادر تھے، لیکن پھر بھی وہ چنگیز خان کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکے، کیونکہ چنگیز خان کے لشکر کی تعداد ان سے بہت زیادہ تھی۔ نعمانیوں کو مکمل طور پر شکست دینے کے بعد چنگیز خان نے نعمانیوں سے ایک معاہدہ کر لیا، اور اس بہادر قوم کو ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا لیا۔ اس کے بعد نعمان قبیلے کے لوگ چنگیز خان کے لیے کام کرنے لگے، اور چنگیز خان کی موت کے بعد نعمانیوں کو منگولوں کے درمیان ایک خاص رتبہ مل گیا، کیونکہ نعمانیوں کی بہادری سے ہر کوئی واقف تھا۔ منگولیہ سلطنت کی خوشحالی اور بقا کے لیے نعمانیوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی تھیں۔ اس سب کے بعد چنگیز خان کے پوتے نے نعمانیوں کو اپنی سلطنت کا ایک بڑا رتبہ دیا۔ اس دور میں نعمانیوں کو ایک بہت بڑا علاقہ رہنے کے لیے دے دیا گیا، جو کہ وسط ایشیا میں موجود تھا۔ منگولیہ سلطنت کی طرف سے نعمانیوں کو اپنی الگ ریاست بنانے کی اجازت بھی مل گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک الگ ریاست بنائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی یہ ریاست بہت تیزی سے پھیلنے لگی۔ پھر نعمان ریاست منگولیہ ریاست سے مل کر بہت بڑے بڑے علاقے فتح کرنے لگے، اور پھر ایک دن ان کا مقابلہ ایک شیر دل انسان سے ہوا جس کا نام جلال الدین تھا۔ جلال الدین وہ شخص تھا جسے منگولوں کا قاتل بھی کہا جاتا ہے۔ خوارزم ریاست کے اس شیر دل نوجوان نے نعمانیوں کو ایسی شکست دی کہ اس کے بعد نعمانی اپنا سر نہ اٹھا سکے، کیونکہ خوارزم کے لشکر نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا، اور ان کی یہ شکست اتنی خوفناک تھی کہ وہ اپنی ریاست کو بھی قائم نہ رکھ سکے۔ اس طرح نعمانیوں کی عظیم سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اب ایک بار پھر نعمانی لوگ منگولیہ سلطنت میں چلے گئے اور ان کے لیے کام کرنے لگے، اور دوبارہ سے منگولی فتوحات میں شامل ہو گئے۔ اور اگر ہم بات کریں عثمان غازی کی سیریز کی، تو اس میں ہمیں جو دور دکھایا جا رہا ہے وہ ارغون خان کے بیٹے غزان خان کا دور ہے، جو کہ 1295 سے لے کر 1304 تک منگولیہ پر حکومت کرتے رہے۔ غزان خان کا اصل نام محمود تھا۔ وہ منگولیہ کے حکمران تو تھے، لیکن وہ ایک مسلمان تھے، اور عثمان سیریز میں جو کمانڈر نعمان دکھایا جا رہا ہے وہ اسی نعمانی قبیلے سے ہے۔ نہ تو عثمان غازی اسے مارے گا اور نہ ہی کوئی اور اسے مار سکے گا، بلکہ عنقریب نعمان ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا، اور پھر عثمانی سلطنت کے قیام کا وقت قریب ہوگا۔